السلام علیکم میرے عزیز دوست۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور فتح بیت المقدس کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ 2 ایپیسوڈ آلریڈی ہم بیان کر چکے ہیں، جس کا لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں ڈال دیں گے۔ چلیے ہم ایپیسوڈ نمبر 3 کی شروعات کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم جنگ و جدل کی شروعات 23 مارچ سن 1133 کے روز سے شروع ہوتی ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ انہیں اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمراں خاندان کے نونہال تھے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اوائل عمر میں ہی فن حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ سپاہ گری وراثت میں پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہت ہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ان کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلیص یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمراں ہمیں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے قومی جذبات کو دماغ کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے، تادان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا۔ دوستو، وہی حسن بن صباح جس نے اسیسن کی شروعات کی تھی یا بنیاد ڈالی تھی، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، یعنی جو کیول اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں۔ بے حد خطرناک اور پر اثر، یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو آج کے ٹائم پہ اسیسن کہے جاتے ہیں، جو بعد میں حشیسین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشاور شہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائی کے پہلے شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائی کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا، یعنی رومیوں نے نظام الملک کو فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی، یعنی آرمی کی۔ نور الدین زنگی نے انہیں جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی، یعنی کہ شروعاتی دور میں ہی، انہوں نے وہ ذہنیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈروں اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس ایپیسوڈ میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان کے تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، ان کی محبت کا وار اس میں کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہوں نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ انہیں جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان آفیسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ اس عہدے کی آس لگا بیٹھے تھے، جو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے کہ یہ عہدہ ان کو آگے ملنے والا ہے۔ ان کی نگاہ میں ابھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طفل مکتب تھے، یعنی کہ ابھی مدرسہ میں ہی جانے کے لائق تھے۔ مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، ان کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ڈسپلن کے بڑے ہی سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔